چغل خور بھی اس مکھی کی طرح ہے، ایک جگہ سے گندگی اٹھاتا ہے اور دوسری جگہ پہ رکھتا ہے اور لڑائی اور فساد برپا کرتا ہے، لیکن سلو کرانے والا شہد کی مکھی کی طرح، کڑوا رس چوسا، دوسرے کو کہا یار وہ تو تیرے بارے میں جذبات ہی بڑے اچھے لگتا ہے، واپس آتے آتے اس نے اس کڑوی باتوں کو میٹھا بنا لیا، اور پھر اس نے کہا اچھا پھر میں ہی غلطی پہ ہوں، اگر وہ میرے بارے جذبات یہ رکھتا ہے تو پھر میں غلطی پہ ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میرا اس کو سلام کہہ دینا، تو محبت پیدا ہو۔ تو جو چغل خور ہوتا ہے، جو نمام ہوتا ہے، یہ انتہائی بدترین شخص ہے۔ اور بخاری مسلم دونوں میں روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو، چغل خور جنت میں نہیں جائے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، حضور گزرے دو قبروں کے قریب سے، تو حضور کا جو خچر تھا وہ بدک گیا، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انہما یعذبان، ان دونوں کو عذاب ہو، اور آگے فرمایا وما یعذبان فی کبیر، کوئی بہت بڑی بات سے عذاب نہیں ہو رہا، ان میں سے ایک تو چغلی کیا کرتا تھا اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا۔ ایک حدیث کے لفظ حضور نے فرمایا استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرو، عام طور پہ قبر کا عذاب انہی چیزوں سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا ایک تو چغلی کیا کرتا تھا اور دوسرا حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا۔ حضور نے ان کی مرض کو دریافت کیا، حکیم حاذق کو ہوتا ہے جو مرض بھی پہچانے، تشخیص بھی کرے، بعد میں تدبیر بھی کرے۔ پھر آقا کریم اللہ اکبر رحمت اللہ علیہ، آقا نے ایک شاخ لی، اس کے دو ٹکڑے کیے، سبز شاخ، اور ایک اس قبر میں گاڑ دی اور ایک اس قبر پہ گاڑ دی، فرمایا جب تک یہ سبز رہیں گی اللہ کی تسبیح پڑھتی رہیں گی اور ان سے عذاب رکا رہے گا۔ میرے والد گرامی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آپ فرمایا کرتے تھے جو حکیم ہوتا ہے کامل حکیم، وہ عارضی علاج نہیں کرتا، پکا علاج کرتا، تو جب تک وہ شاخیں سبز رہیں گی تو عذاب نہیں ہوگا، تو جب خشک ہو جائے گی تو عذاب پھر پلٹ آئے گا۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے اس حدیث کی تشریح میں جن شاخوں کو حضور نے دستے کرم سے لگایا نا وہ سبز ہی رہیں گی، وہ خشک ہو ہی نہیں سکتی ہیں، جن کو حضور نے لگا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ کسی بڑی بات سے عذاب میں مبتلا نہیں تھے، بلکہ ان میں سے ایک غیبت کیا کرتا تھا اور چغلی کیا کرتا تھا، اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس روایت کو نقل کیا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تاجدوا من شرار الناس ذا الوجہین والذی یاتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے شریر آدمی وہ ہے کہ جو دو منہوں والا ہے، ایک شخص کے پاس جاتا ہے تو اور منہ لے کے جاتا ہے، دوسرے شخص کے پاس جاتا ہے تو اور منہ لے کے جاتا ہے، اس کو کہتا ہے اس نے تیرے بارے یہ کہا، اس کو کہتا ہے اس نے تیرے بارے یہ، لڑائی کراتے ہیں، خاندان توڑ دیتے ہیں۔ اچھا غیبت بری چیز ہے، چغلی اس سے بھی بری چیز، چغلی خاندان توڑتی ہے، دوستیوں کو قطع کرتی ہے، لیکن سب سے بڑا ظالم وہ چغل خور ہے جو میاں اور بیوی کے درمیان چغلی کرتا ہے۔ جب میاں اور بیوی آپس میں الجھ پڑے اور طلاق کی نوبت آئے، حدیث میں آتا ہے اللہ کا عرش بھی تھرا جائے، اللہ کو یہ انتہائی ناپسند۔ تو جو شخص غیبت کرتا ہے اور چغلی کرتا ہے اور خاندانوں کو لڑاتا ہے، دوستوں کو توڑتا ہے، ان میں سے بدترین شخص وہ ہے کہ جو بیوی کو خامند کی بات بتائے اور اس کے خلاف بات کرے، اور جو ہے وہ خامند کو بیوی کی اور بیوی کو خامند کی، اور اس طرح دونوں کے اندر تفریق ڈال دے۔ تو اس کے پاس اور منہ لے کر آیا، اس کے پاس اور منہ لے کر گیا، لوکی مینوں منہ آتے خول چڑھا کے مل دے، ویکھن وہ کتنے مٹھے پیڑے کتنے دل دے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو معاشرے کے اندر کام یہ کرتے ہیں، ویلے ٹگے، انہیں کوئی کام نہیں ہوتا، بس لوگوں کو لڑا رہے ہوتے ہیں، جھگڑے فساد، خاندان کے خاندان اجاڑ کے رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی سے پوچھوں نا کہ تو آج کل کیا کرتا ہے، وہ کہے کہ میں آج کل فارغ ہوتا ہوں، کہتے ہیں وہ شخص میری نظر سے گر جاتا ہے۔ فارغ نہ رہو، مومن فارغ نہیں ہوتا، ہر وقت کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے۔
اپنے آپ کو مصروف رکھیں، با مقصد زندگی بنا، ایک لمحہ بھی بے مقصد نہ گزارا۔ حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، فرماتے اتقوا النمیمہ فإن صاحبها لا یستریح من عذاب القبر، کہا چغل خوری سے بچ جانا، اس لیے کہ جو چغل خور ہے وہ عذاب قبر سے نجات نہیں پا سکتا، وہ عذاب قبر میں ہی جو ہے مبتلا رہے گا۔ اگر کوئی شخص غیبت کرے کسی کی یا چغلی کرے تو اس کو روک دو، منع کرو، کہا میرے سامنے نہ کرو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کو حضرت امام ابو داؤد نے روایت کیا، فرمایا لا یبلغنی احد عن اصحاب شیئا فانی احب ان اخرج الیہم وانا سلیم الصدر۔ حضور نے فرمایا کہ میرے سامنے آ کر میرے صحابہ کی کوئی بات نہ کیا کرے، ان کی کوئی چغلی اور غیبت نہ کیا کرے میرے سامنے، اس لیے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں جب میں ان کے پاس جاؤں تو میرا سینہ ان کی طرف سے صاف ہو۔ ظاہر ہے کسی شخص کے بارے میں اگر کوئی غیبت کرے گا، کوئی چغلی کرے گا تو اس شخص کے بارے دل میں میل پیدا ہو جائے گا۔ انسان کمزور ہے نا، اگر میرے سامنے کوئی کسی کی بات کرے گا تو میرے دل میں اس کے لیے بات آ جائے گی، اور جب میں اس سے ملاقات کروں گا تو وہ بات ملاقات کے درمیان جو محبت کی گہرائی تھی اس میں رکاوٹ بن جائے گی۔ اس لیے جب بھی آپ کسی سے ملیں تو کسی مومن کے بارے میں اس کو غلط بات نہ بتائیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا سینہ تو ویسے ہی صاف ہے، یہ جو کچھ حضور نے فرمایا ہے یہ حضور نے ہماری تربیت کے لیے فرمایا ہے۔ حضور کے سینے پر تو میل آ ہی نہیں سکتا نا، حضور کا سینہ تو جو ہے وہ اتنا مطہر ہے، اتنا پاک ہے، اللہ اکبر، اور دل اتنا طاہر ہے۔ اعلی حضرت نے حضور کے ایک عضو پہ سلام کہا اور تذکرے کیے، لیکن جب حضور کے دل کی بات آئی تو اعلی حضرت کہنے لگے اللہ اکبر، دل سمجھ سے برا مگر یوں کہوں غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں، حضور نے فرمایا الا اخبرکم بشرارکم، میں تمہیں خبر نہ دوں کہ تم میں سے سب سے شریر لوگ کون سے ہیں؟ قالوا بلا، صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں حضور، آپ ارشاد فرمائیے۔ قال المشاؤون بالنمیمۃ المفسدون بین الاحبہ، وہ جو چغلی کرتے ہیں اور دو دوستوں کے درمیان تفریق ڈال دو، فساد کرتے ہیں محبت والوں کے درمیان، کہا میری امت کے شریر ترین لوگ یہ۔ امام غزالی نے ایک بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا اگر چغلی سے توبہ کر لے، اگر توبہ کر لے چغلی سے، پھر بھی جنت میں سب سے آخر میں جائے۔ اگر اس نے چغلی سے توبہ کر لی تو پھر بھی جنت میں آخر میں جائے، اور اگر چغلی سے توبہ نہیں کی ہے پھر جہنم میں سب سے پہلے جائے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا برا اور کتنا بڑا گناہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے روبرو حاضر ہوگا اس کے نامہ مال میں کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ دیکھے گا تو کچھ بھی نہیں، وہ کہے گا اینا صلاتی و سیامی و طاعتی، مالک میرے روزے کدھر گئے، میری نمازیں کدھر گئی، میرے نیک اعمال کدھر گئے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ذہب اعمالک کلو، تیری غیبتیں اور تیری چغلیاں تیرے سارے عمل کھا گئی، اب تیرے نامہ اعمال کے اندر کوئی عمل موجود نہیں۔ کبائر میں سے چوتھا کبیرہ گناہ کسی پر لعنت کرنا ہے، کوئی کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو اس پر لعنت نہ کر۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن المؤمن کا قتل، مومن پر لعنت کرنا ایسی ہے جس طرح اس کو قتل کر دیا گیا، اتنا بڑا جرم ہے۔ اور بخاری مسلم دونوں میں روایت ہے سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا لا ينبغي لصدیق ان یکون لعانا، کسی دوست کو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ دوست کو لعنت کرنے والا، دوستی میں کمی بیشی ہو جاتی۔ میاں صاحب فرماتے یار یاراں دا گلہ نہیں کرتے، اصل پریت جناں دی، جب محبت ہو تو محبت میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، یہ نہیں ہے کہ تھوڑی سی بات آئی تو لعن طعن شروع کر دی۔ لا ينبغي لصدیق ان یکون لعانا، کسی دوست اور کسی سچے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ لعان ہو، وہ لعنت کرنے والا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس کو امام ابو داؤد نے اپنی صحیح میں لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے،